بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، جیسا کہ گزشتہ درس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ ایک احتمال جو تھا وہ احتیاط کا، ہماری گفتگو اس مقام پر تھی کہ عقل اور اکثر میں ہمیں شک ہو، اور شک بھی جو ہے وہ محصل غرض میں نہ ہو، تو دو احتمال تھے۔ ایک احتمال احتیاط کا تھا جس کی گفتگو ہو چکی، وَيَحْتَمِلُ الْبَرَاءَ۔ دوسرا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ براءت جاری کی جائے گی اکثر کی بنسبت، لِعَدِلَّةِ الْقَوْلِ بِالْبَرَاءَةِ فِي الْمَقَامِ، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ براءت جاری ہوگی وہ ادلہ براءت کو یہاں جاری کرتے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی دعوی انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی بالعقل وشک البدوی بالزائد، یعنی جو کہتے ہیں کہ براءت جاری ہوگی، ان کی ادلہ میں سے ایک دلیل جو وہ یہ ہے کہ جب عقل کے بارے میں آپ کے پاس علم تفصیلی ہے، کیونکہ یہ تو مشخص ہے کہ عقل کو انجام دینا ہے، جس طرح اس کی مختلف جو ہے وہ مثالیں پہلے درس میں جو ہے وہ ذکر ہو چکی تھی۔ مثلا آیا جلسہ استراحت جو ہے وہ واجب ہے، یا مثلا جلسہ استراحت واجب نہیں ہے، یا اس طرح جو آگے بھی اس کی مثال آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ تو علم تفصیلی جو ہے وہ عقل کے بارے میں ہے۔ مثلا جس طرح بعد میں مثال دیتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ آپ ایک معجون بنائیں، تو اب ہمیں جو ہے وہ شک ہے کہ یہ معجون جو ہے وہ آیا اس میں 3 چیزیں پڑیں گی یا 4 چیزیں پڑیں گی۔ تو 3 چیزیں جو ہیں کہتے ہیں یہ علم تفصیلی بالعقل ہے۔ جب تک علم تفصیلی بالعقل ہے تو جو دوسری چوتھی جو چیز ہے مثلا اس میں جو شک ہے کہ یہ بھی لازمی ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس میں شک بدوی ہو جائے گا، اور جب شک بدوی بھی زائد ہوتا ہے تو اس صورت میں براءت جاری کی جاتی ہے۔ تو لہذا کہنے کا غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم اجمالی جو ہے، جو احتیاط کا باعث بنتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب انحلال نہ ہو، لیکن یہاں انحلال جب ہو جائے علم اجمالی کا تو اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط نہیں کرنی ہے اور براءت جاری کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ علم اجمالی جو ہے وہ علم تفصیلی بالعقل اور شک بدوی بالزائد کی وجہ سے منحل ہو جاتا ہے۔ جب منحل ہو جائے گا تو وہاں ہم جو ہے وہ بالزائد یعنی جو اکثر ہے اس کی بنسبت جو ہے وہ ہم براءت جاری کریں گے۔ یہ ان کا جو ہے وہ نظریہ، لیکن صاحب کتاب اسی بات پر جو ہے وہ اشکال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْخَدْشَةُ فِيهَا، یہ جو دعویٰ ذکر کی انہوں نے، اس میں جو ہے وہ خدشہ کرنا ممکن ہے، یعنی یہ آپ کے بعد درست نہیں ہے، اس لیے کہ انحلال علم اجمالی کی یہ جو آپ کرتے ہیں بات، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں واجب مستقل ہو، جس طرح 3-4 اسباق پہلے بھی یہ انحلال علم اجمالی کی بات جو ہے وہ بین المتباینین آئی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ واجب مستقل ہوتا ہے، ارتباطی نہیں ہوتا۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اکثر اور عقل کے درمیان میں ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ خدشہ اس طرح ممکن ہے کہ بِأَنَّ الْعَقْلَ مُرَدَّدٌ بَيْنَ كُونِهِ وَاجِبًا ضِمْنِيًّا أو مستقلاً غیر ضمنی، یہ جو عقل ہے یہاں پر یہ واجب ضمنی ہے، مستقل نہیں ہے،
مثلا جس طرح پہلے جلسہ استراحت کی جو مثال ہم نے فرض کر کے دی تھی، وہ ایک واجب ضمنی ہوتا ہے. شک ہمیں یہ ہے کہ یہ عقل ہے یعنی واجب ضمنی ہے، یا اکثر ہے یعنی واجب مستقل ہے اور غیر ضمنی ہے. تو لہٰذا عقل جو ہے وہ یہاں پر علم تفصیلی ہے، یہ واجب ضمنی ہے، اور علم تفصیلی بالواجب ضمنی ہو تو وہ منحل نہیں ہوتا. کہتے ما ان العلم الاجمالی انما ہوا بواجب مستقل، یعنی علم اجمالی وہاں تعلق پیدا ہوتا ہے اس کا جب وہ ایک واجب مستقل سے ہو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جب یہ واجب ضمنی ہے عقل، تو فکیف ینحل بہ، یہاں علم اجمالی کیسے منحل ہوگا؟ آپ نے یہ ادعا کیا تھا کہ علم اجمالی منحل ہوتا ہے، اور منحل ہونے کا نتیجہ آپ نے کہا تھا کہ براءت جاری ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ انحلال علم اجمالی وہاں ہوتا ہے جب وہ اس کا تعلق واجب مستقل سے ہو، لیکن یہاں معنی نفی میں جو ہے یہ عقل جو ہے واجب ضمنی ہے، تو لہذا یہ منحل نہیں ہوگا. پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ آپ کی یہ جو انحلال کی بات تھی یہ درست نہیں. البتہ ایک صورت کو وہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں نعم اذا کان الواجب من المسمیات العرفیہ، اگر وہ واجب ایسا ہو جس کو مسمیات عرفیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی حیت اور حقیقت کو عرف جو ہے وہ مشخص کرتا ہے. جس طرح مثلا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو عرف میں رائج تھی، مثلا کاروبار اور خرید و فروخت جس کو بے کہتے ہیں. مثلا یہ بے جو ہے ایک مسمیات عرفیہ میں سے شارع نے آ کر اس کی تائید کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شک ہو عقل کے درمیان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صدق عرفاً علی العقل، یعنی یہ واجب جو ہے وہ عقل پر بھی جو ہے وہ کلمہ یہ بے صادق آتا ہے. مثلا فرض کریں ہمیں شک ہے کہ عربی میں معاملہ کرنا یا صیغہ جو اس کا ہے جاری کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ مثلا ہم اس کو جو ہے وہ بغیر عربی کے پڑھیں، اکثر یہ ہے کہ عربی کے ساتھ پڑھیں. بہرحال عربی کے ساتھ نہ پڑھنا پھر بھی بے کہلاتا ہے کہ یکفی الاتیان بہ، اس پر جو ہے وہ اتیان جو ہے وہ عقل پر کافی ہے. ولا یجب الاکثر، اس صورت میں جو ہے وہ اکثر یعنی عربی کے ساتھ مثلا پڑھنا واجب نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ انحلال علم اجمالی ہو سکتا ہے جب وہ مسمیات عرفیہ میں ہو، لیکن الا انہ یخرج بذلک عن محل النزاع لعدم الاجمال. لیکن یہاں پر یہ ایک مشکل یہ ہے کہ اگر وہ مسمیات عرفیہ میں ہو تو اس صورت میں یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ صدق عرفاً علی العقل، یعنی مجمل ہے ہی نہیں ہے. عنوان جو ہے وہ عرف، اس پر عرفاً عنوان صادق آ رہا ہے عقل پر، تو لہذا اس صورت میں یہ اجمال نہیں رہا، اور در حال کہ ہماری گفتگو وہاں ہے جہاں مجمل ہو کہ اصلاً وہ عنوان واجب صادق آتا ہے یا نہیں. تو لہٰذا بہرحال آپ نے یہ جو دعویٰ انحلال علم اجمالی کی تھی یہ درست نہیں ہے یہاں پر. اس کے بعد جو ہے اسی کی مثال دیتے ہیں، جس طرح شروع میں بھی اس کی مثال جو ہے وہ ذکر کی تھی. وَمِثْلُ أَن يَقُولَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ، مولا اپنے عبد کو کہتا ہے اعمل لی سویقا، میرے لیے سویق بناؤ. سویق ظاہراً ایک خاص مادہ غذائی ہے، معجون کی طرح ہے. وَكَانَ السَّوِيقُ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى خَلِيطٍ مِّنْ أَجْزَاءِ ثَلَاثَةٍ، کہتے ہیں یہ سویق جو ہے وہ عرفاً اس کو کہا جاتا ہے جو 3 چیزوں سے ملایا جاتا ہے، میکس تو 3 چیزیں ملائی جاتی ہیں. مثلا فرض کریں وَشَكَّ الْعَبْدُ فِي جُزْءٍ رَابٍ أَنَّهُ مِن محسناته أو من متمماته. اب عبد کو شک ہے کہ یہ سویق بنانے کے لیے جو ہے وہ چوتھی چیز مثلا فرض کریں اس میں جو ڈالنی ہے وہ یہ اس کے محسنات میں سے ہے، یعنی اچھی چیز ہے اس میں ڈالنا چاہیے، یا اس کے متممات میں سے ہے، یعنی یہ حتماً اس میں ڈالنی چاہیے وگرنہ وہ سویق نہیں بنے گا.
تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ ایک انہوں نے عرفی مثال دی ہے کہ عرف جو ہے وہ مثلاً یہ جو اجزاء ثلاثہ ہے اس کو بھی سویق کہا جاتا ہے. اب اگر شک ہو ہمیں چوتھی چیز پر تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ بھئی سویق جو ہے وہ 3 چیزوں کو بھی تو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ ہماری موضع نزاع سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہماری گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال ہو. لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی سویق ایک ایسی چیز ہے جو شرعی ہو فرض کریں، تو اس صورت میں ہماری یہ جو بات ہے وہ اوپر والی گفتگو سے بھی آ سکتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے جو ایسے موارد میں کہ عقل اور اکثر میں شک ہو، تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اکثر کی بنسبت براعت جاری کریں گے، ان کی دلیل کو صاحب کتاب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ درست نہیں ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَالَّذِي يُحَوِّنُ الْخَطْبَ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ، لیکن کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے مسئلے کو آسان کرتی ہے اس مقامات پر جو اکثر اور عقل کے درمیان شک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اکثر الواجبات، اکثر جو ہمارے پاس جو بھی شارع نے واجبات ذکر کیے ہیں، ولا سیما العبادات، خصوصاً باب العبادات میں، قد وردت فیہا اخبار تبین ماہیتہا، کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی روایات ہیں ان میں ان کی ماہیت مشخص ہے، یعنی ان کی ماہیت کو بیان کرتے ہیں وہ روایات، لہذا ماہیت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی مجمل نہیں ہے ہمارے لیے. تو لہذا فلا مورد فیہا للنزاع، لہذا اکثر اور عقل کا نزاع کرنا اور جو تردد اور شک کی گفتگو، یہ یہاں پر ہمارے لیے بات آسان ہے اور یہاں پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر واجبات خصوصاً عبادات میں جو ہے وہ ہمارے لیے واجب مشخص ہے. لہذا یہ شک کرنا کہ عقل کو انجام دیں یا اکثر کو انجام دیں، یہ تب ہوتا ہے جب ماہیت مشخص نہ ہو. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ روایات میں ان کی ماہیت اور حقیقت مشخص ہے، لہذا ایسے شک کی جو ہے وہ کم ہی موارد میں جو ہے وہ پیش آتی ہے. اب یہاں تک جو گفتگو تھی وہ خطاب جو تھا مجمل تھا یا دلیل نہیں تھی ہمارے پاس. اب اس کے بعد جو تیسرا منشأ شک ہے وہ ہے تعارض نصین، وَأَمَّا إِذَا تَعَارَضَ هُنَا خَبَرَانِ فِي الْمَشْكُوكِ، یعنی ایک واجب مشکوک میں 2 اخبار، 2 روایات تعارض. مثلا فرض کریں ایک روایت اگر کہتی ہے نماز میں جو ہے سورہ پڑھنا جو ہے جز ہے، دوسری روایت اگر کہتی ہے نماز میں سورہ جو ہے جز نہیں ہے، تو یہ تعارض ہو جائے گا 2 خبروں کے. اب یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ نماز میں سورہ کا پڑھنا جز ہے یا جز نہیں ہے. 2 خبریں ہیں ہمارے پاس، 2 روایات ہیں فرض کریں، 2 احادیث ہیں، تو فالحکم التخیر. اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہاں جب روایت نہیں تھی، فقد نص تھا یا اجمال تھا، تو وہاں یہ نظریہ تھا، کوئی کہہ رہے تھے براعت، کچھ کہہ رہے تھے احتیاط. لیکن جب تعارض خبران ہو تو کہتے ہیں فالحکم التخیر، یہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کیا جائے، اختیار ہے آپ کو. کیوں؟ لدلالت اخبار تخیر علیہ، کیونکہ شروع میں بھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ احادیث اور روایات ہیں جو تخیر پر دلالت کرتی ہیں کہ بھئی جب 2 روایات آپس میں ٹکراتی ہوں تو آپ ان میں تخیر کے قائل ہو سکتے ہیں، کسی ایک کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لہذا یہاں پر پس تخیر لیا جائے گا. البتہ نعم اذا کان ہناک اطلاق او عموم غیرہما، لیکن یہ یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، تخیر کو ہم لیں گے، لیکن یہ تخیر تب ہوتا ہے جہاں ان 2 دلیلوں کے علاوہ کوئی اطلاق اور عموم نہ ہو، یعنی کسی دوسری دلیل کا اطلاق اور عموم نہ ہو. تو کان العمل علی طبق ہی، جس پر عمل کیا جا سکتا ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر تخیر درست ہے. ولا تشملہ عدلۃ التخیر حینئذ، لیکن
اگر ہمارے پاس اطلاق اور عموم ہو تو پھر اس صورت میں کان العمل علی طبقہ، تو پھر ہم تخییر کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس عموم اور اطلاق کو اسی کے مطابق عمل ہوگا، اور یہاں پر اب ادلہ تخییر جو آپ کہتے ہیں یہ شامل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تخییر تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس اطلاق اور عموم نہ ہو، لیکن اب جب ہمارے پاس اس تخییر کے علاوہ ہمارے پاس ایک اطلاق ہے، مثلا اقیم الصلاۃ کے بارے میں ہم قائل ہوتے ہیں کہ یہ عام ہے اقیم الصلاۃ، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اس نماز کو بھی جس میں سورہ نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ اطلاق عموم جاری کر کے ہم جو ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، اور ایسے مورد کو ادلہ تخییر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ کیوں شامل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ لأن موردها عدم وجود دلیل فی المسئلہ غیر الخبرین المتعارضین، کیونکہ یہ ادلہ تخییر وہاں ہوتی تھی جب کوئی دوسری دلیل نہ ہوتی خبرین متعارضین کے علاوہ، لیکن ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ وَهُنَا وَجَدَ مَعَهُمَا دَلِيلٌ آخر، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ان دو خبرین متعارضین کے علاوہ ایک دوسری دلیل بھی ہے، وَهُوَ الْمُطْلَقُ أَوِ الْعَامُ، اور وہ مطلق اور عام ہے، المفروض وجودہ معہما، جس کا ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ یہاں پر موجود ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اب اقیم الصلاۃ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی صلاۃ جو ہے وہ عام ہے، اس نماز کو بھی شامل ہوتی ہے جس میں سورہ نہ ہو، تو ہم اس قید کی نفی کے لیے اصالت اطلاق یا عموم کو جاری کر سکتے ہوں، تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں تعارض خبرین کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی، یعنی اس صورت میں ہم پھر تخییر کو نہیں لیں گے۔ تو لہذا صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر خبرین متعارضین جو ہے وہ تب جاری ہوں گی، تخییر تب جاری ہوگی جب کوئی دلیل دوسری نہ ہو مطلق اور مقید مثلا، لیکن اگر کسی دوسری دلیل کا اطلاق اور عموم ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ یہاں تک، لیکن ایک مورد کو جو ہے وہ جدا کرتے ہیں، ولیکن اذا عد ذلک المطلق مجملا، لیکن اگر وہ دلیل جو مطلق جس کا اطلاق موجود ہے یا جس کا عموم ہے خود وہ مجمل ہو، اگر یہ ایک مبنائی مسئلہ ہے، مثل ان یکون من الفاظ العبادات بناء علی وضعها للصحیح۔ اب یہ علم اصول میں ایک باب ہے جس میں یہ بحث ہے کہ یہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات جو ہیں یہ کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ آیا صحیح کے لیے وضع ہیں، یعنی وہ چیز جس کے اجزاء تام ہوں، یا فاسد کے لیے بھی؟ مثلا اس کو کہا جاتا ہے بے، اگر اس میں شرائط نہ ہوں تو اس کو ہم بے کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اس کی مفصل وہاں پر بحث ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں اگر مطلق مجمل ہو، مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی الفاظ عبادات، مثلا یہ جو صلاۃ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فقط اس صلاۃ کے لیے جو صحیح ہو، یعنی جس کے اجزاء و شرائط مکمل ہوں، تو لہٰذا اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ مثلا اگر ایک نماز کا جز نہ ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ شک جو ہے وہ گویا کہ اس کی حقیقت میں آپ شک کر رہے ہیں، اس کی ماہیت میں شک کر رہے ہیں، اور وہاں ہم اصالت مطلق جو ہے وہ جاری نہیں کر سکیں گے۔ کہتے ہیں فلا یرجع الیہ، تو اس صورت میں پھر اطلاق کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، فإنها تکون مجملۃ، کیونکہ اب یہ مجمل ہو چکا ہے۔ اذا شک فی اجزائها، اور جب اس کے اجزاء میں شک کیا جائے گا تو یہ جو ہے ہم اصالت اطلاق جاری نہیں کر سکیں گے۔ فلا اثر حینئذ لاطلاقها، تو لہذا اس صورت میں اس صلاۃ یا عبادات کے اطلاق کا کوئی جو ہے وہ تاثیر نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا، بل الحکم اذن هو التخییر، تو اس صورت میں پھر ہم وہی جو خبریں متعارضین تھی اس کی بنا پر رجوع کرتے ہوئے ہم تخییر کے قائل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسری بحث کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔